which is the bail before arrest under section 498 CRPC. Your Honor, kindly see the FIR. FIR number 1396 اور اس میں آنریبل کورٹ اگر ملاحظہ فرمائے تو ڈیٹ اینڈ ٹائم آف اکرنس نامعلوم لکھا ہے. میلافائڈی آن دی پارٹ آف پولیس صرف اسی ایک سینٹینس سے کلیئر ہو جاتی ہے. آگے میں جب FIR پڑھوں گا تو آنریبل کورٹ کو اس کا میں مزید اسسٹ کرنے کی کوشش کروں گا. اس میں تاریخ وقت رپورٹ اگر ملاحظہ فرما لیں تو 14/11/2023 1:30 پہ ہے، دن کا وقوع ہے. اب اس میں اگر آنریبل کورٹ لائن نمبر 1 ان دی ویری بگننگ ملاحظہ فرما لیں تو بحوالہ رپٹ نمبر 13 مورخہ 6/11/2023 آمد درخواست مار پیٹ وقت 11:45 دن، یعنی کہ اس پہلے ایک سینٹینس سے ہی جو ڈیٹ اینڈ ٹائم آف اکرنس ہے وہ یہاں پہ مینشن ہے، لیکن اوپر FIR میں انہوں نے درج نہیں کیا. یہ میلافائڈی آن دی پارٹ آف پولیس ہے، انٹرسی ڈیلے جو بٹوین دی رجسٹریشن آف FIR اور میڈیکل ہے، اس کو کور کرنے کے لیے تاکہ ملزم اس کا کمپلیننٹ کو فائدہ پہنچے، وہ فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ٹائم وہاں پہ مینشن نہیں کیا گیا. آگے کہتے ہیں کہ اس وقت درخواست سزا جو مضمون وہ اسٹرکٹو سینسو سینٹینس ہے. لائن نمبر 2 میں جو مڈ میں ہے، امر پورہ کا رہائشیوں اور اپنے ایک عزیز کا نماز جنازہ ادا کرنے ڈھوک چودھریاں آیا ہوں. نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جب باہر نکلا تو وہاں موجود جاوید عرف جیدی، جاوید خان، شبیر عرف کلر، شیراز، یہ 4 ملزمان ہیں جن کے ساتھ میرا زمین کا تنازع چل رہا ہے. مجھے مارنا شروع کر دیا. شبیر نے آہنی مکہ میرے جبڑے پر مارا. موسٹ امپورٹنٹ سینٹینس ان دی FIR. میں ریپیٹ کروں گا کہ شبیر نے آہنی مکہ میرے جبڑے پر مارا. یہاں پہ جو جبڑے کا ذکر ہے آگے MLR میں آنریبل کورٹ ملاحظہ فرمائیں گے تو اس طرح کی کوئی ضرب موجود ہی نہیں ہے. مجھے جو ایٹریبیوٹڈ 337F5 لگا ہوا ہے اس پہ سیکشن، اس کے علاوہ کوئی اور سیکشن آف لا ہے ہی نہیں. اب جو جبڑے پر لگا ہوا زخم ہے وہ تو 337A میں آتا ہے، وہ ہے ہی نہیں. وہ آگے میں آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرتا ہوں، جس سے میں مضروب ہو گیا جبکہ باقی اشخاص نے مجھے لاتیں اور مکے مارے. دوران لڑائی جھگڑا شیراز نے میری جیب سے نقدی مبلغ 52,000 روپے بھی نکال لیے. اس کی حد تک جو پیسے نکال لینے کی حد تک بھی سیکشن نہیں لگا. اس میں آنریبل کورٹ اگر سیکنڈ لاسٹ لائن ملاحظہ فرمائیں تو سیکنڈ لاسٹ لائن میں انہوں نے کہا جی کہ ضرب نمبر 1 کا میڈیکل رزلٹ ڈکلیئر کرتے ہوئے جرا غیر جائفہ ہاشمہ ڈکلیئر کیا گیا. اس کے علاوہ باقی FIR میں کچھ بھی نہیں ہے. اس میں میں آنریبل کورٹ کو ٹو دی پوائنٹ اور ریلیونٹ سے صرف اسسٹ کروں گا. 4 ملزمان کی بیل لگی ہوئی ہے. چاروں ملزمان کے رول جو ہیں وہ میں آنریبل کورٹ کو اسسٹ کر دیتا ہوں. اب اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وائڈر نیٹ ہے جو میلافائڈی آن دی پارٹ آف کمپلیننٹ پروف کرنے کے لیے ایک یہی وائڈر نیٹ کا پروف کر دینا ہی کافی ہے کہ بیسیکلی جاوید، شبیر اور جاوید عرف جیدی یہ بھائی ہیں دونوں. شیراز ان کا بیٹا ہے، بھتیجا ہے. شیراز رشید کا بیٹا ہے اور ان کا بھتیجا ہے. اب اس میں آنریبل کورٹ اگر ملاحظہ فرمائیں گی تو جو رول جاوید خان کو ایٹریبیوٹڈ ہے 1 by 1 میں آنریبل کورٹ کو اسسٹ کرتا ہوں. جاوید خان پٹیشنر کی حد تک جو رول ایٹریبیوٹڈ ہے صرف موقع پہ موجود ہونے کا ہے، اس کے علاوہ کوئی رول ایٹریبیوٹڈ نہیں ہے. پری ریسٹ میں میئر پریزنس ایٹ دی پلیس آف اکرنس offense نہیں ہوتی. اسی طرح شبیر نے آہنی مکہ میرے جبڑے پر مارا جس سے میں مضروب ہو گیا. آہنی مکے کا ذکر کیا، شبیر کا کیا، اور کوئی ایسی انجری اس نے نہیں بتائی. میں آگے جا کے انجری جب پڑھوں گا تو آنریبل کورٹ کو یہ کلیئر ہو جائے گا. تیسرا ہے شیراز نے میری جیب سے نقدی رقم 52,000 بھی نکال لیے. FIR میں کوئی ایسا سیکشن مینشن نہیں کیا گیا جس میں جو مجھے ایٹریبیوٹ کیا جاتا جس پہ میں آنریبل کورٹ کو اپنا وہ بیان کر پاتا، کیونکہ یہ سیکشن ہی نہیں ہے. یہ بیل سٹیج ہے. اس وقت آنریبل کورٹ نے جو بھی پرائما فیشی ٹینٹیو اسسمنٹ کرنی ہے، جو بھی FIR کی ورڈنگ ہے یا سیکشن آف لا لگے ہیں، اس کے مطابق آنریبل کورٹ نے اس کو دیکھنا ہے اور اس کو ڈیسائیڈ فرمانا ہے.
اس کے بعد چوتھا جو جاوید عرف جیتی ہے وہ بھی موقع پر موجود تھا، یعنی دو ملزمان اس میں موقع پر موجود ہیں، پریزنس ہے، ان کے ذمے کوئی رول ایف آئی آر میں ایٹریبیوٹیڈ نہیں ہے، صرف ریلیٹو ہونے کی وجہ سے، کلوز ریلیٹو، بلڈ ریلیٹو ہونے کی وجہ سے انہوں نے شامل کر لیا ہے، جبکہ صرف دو ملزمان شبیر یا بشیر اور شیراز، ان کی حد تک دو رول ایٹریبیوٹیڈ ہیں۔ اس میں آنریبل کورٹ کو میں سب سے پہلے جو ڈیلے کے حوالے سے میں اسسٹ کرنا چاہوں گا آنریبل کورٹ کو، کہ کیونکہ ڈیلے کنسلٹیشن اینڈ ڈیو ڈیلیبریشن کی طرف لے کے جاتا ہے، اور کنسلٹیشن اینڈ ڈیو ڈیلیبریشن ہی میلافائڈی آن دی پارٹ آف کمپلیننٹ کو پروو کرتے ہیں۔ اس میں آنریبل کورٹ اگر تاریخ، وقت، وقوع ملاحظہ فرما لے تو 6/11/2023 11:45 پر ہے، اور اس کے بعد اگر ارائیول ان ہاسپٹل ایم ایل آر ریکارڈ آنریبل کورٹ کے سامنے ہے، اگر اس میں صرف ایم ایل سی ملاحظہ فرما لے، ایم ایل سی میں جو ڈیٹ آف ارائیول ان ہاسپٹل ہے وہ اس میں 3:54 کا ہے، اور اس کے بعد جو ایم ایل آر ان کی ہو رہی ہے وہ 5:55 پہ ہو رہی ہے، یعنی ایم ایل آر جو ہے وہ تقریباً 5 گھنٹے اور 10 منٹ کی تاخیر سے ہے۔ ایک بندے کو ایک نیچرل سی بات ہے، اب انٹر سی ڈسٹینس بٹوین دی پولیس اسٹیشن اور پلیس آف اکرنس یا ہاسپٹل اور پلیس آف اکرنس ملاحظہ فرمائیں گے تو وہ 3 سے 4 کلومیٹر ایز پر ایف آئی آر موجود ہے۔ ایف آئی آر کے کالم میں کہ فاصلہ استھانہ کتنا ہے، وہاں 3 کلومیٹر ڈھوک چودھریاں سے یہ فاصلہ ہے، 3 کلومیٹر کا فاصلہ، اور جہاں پہ خصوصاً بندہ زخمی ہو جائے اس کے جبڑے پہ آہینی مکہ لگا ہو، تو اس صورت میں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں اس کو شفٹ کرنے کی۔ نمبر 1 تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ 1122 کو یا 15 پہ کال کی جائے، 1122 آئے اور وہ لے کے جائے، ایسی کوئی ریکارڈ کے مطابق کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ میننگ دیر بائی یہ پرائیویٹلی وہاں پہ گئے ہیں، پرائیویٹلی اگر موٹر سائیکل یا گاڑی پہ بھی یہ جاتے ہیں، اگر موٹر سائیکل میں جاتے ہیں تو 10 منٹ کا رستہ ہے، 3 کلومیٹر 10 منٹ میں جاتا ہے، ڈی ایچ کیو کا فاصلہ اور اس کا 3 کلومیٹر ہے۔ اگر گاڑی پہ بھی جاتے ہیں تو 15-20 منٹ سے زائد کا یہ رستہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو ان کا ایم ایل آر ہو رہا ہے، ان کا میڈیکل ہو رہا ہے، وہ 5:55 یعنی 5 گھنٹے اور 10 منٹ کی تاخیر سے ہو رہا ہے۔ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے، اسی ایم ایل آر میں اس کا صرف اٹینڈنٹ اسیسمنٹ آنریبل کورٹ ملاحظہ فرمائے گی تو پروبیبل ڈیوریشن آف انجریز جو ہے وہ 2 سے 4 گھنٹے ہے، یعنی 2 سے 4 گھنٹے سے مراد یہ ہے کہ ایک وقوع 11:45 پہ ہو رہا ہے اور اس کا میڈیکل 5:55 پہ ہو رہا ہے، میننگ دیر بائی کہ وہ 1-1:30 بجے کے بعد کہیں انجری ہوتی ہے۔ اور انجری اس میں کہاں پہ ہے، اگر اس میں انجریز بھی کا کالم آنریبل کورٹ ملاحظہ فرما لیں گے تو کمپلینٹ میں انجری ایک ہی ایٹریبیوٹیڈ ہے کہ میرے جبڑے پر آہنی مکہ لگا، لیکن اگر آنریبل کورٹ اس کی ایم ایل سی ملاحظہ فرمائیں گی تو اس پہ 4 انجریز کا ذکر ہے۔ انجری نمبر 1 پین ان رائٹ ہینڈ لٹل فنگر، یہ بعد میں نہیں آ گئی، وہ وہاں پہ جو بنائی جانی تھی، جو میڈیکل بنایا جانا تھا، کیونکہ سب سے آسان کام جو ہوتا ہے وہ فنگر توڑنا ہوتا ہے، اور اس میں سے بھی لٹل فنگر جو توڑنی ہوتی ہے وہ سب سے آسان کام ہوتا ہے۔ وہ تو اتنے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں وہاں پہ کہ اوپر وہ رومال رکھتے ہیں اور رومال یا تولیہ رکھ کے اوپر سے وہ ہٹ کرتے ہیں، بوٹل اوپر رکھتے ہیں اور اوپر سے ہٹ کرتے ہیں تو وہ انگلی وہاں سے فریکچر ہو جاتی ہے، اور یہ فریکچر ہونے کا ٹائم بھی جو ہے وہ 2 سے 4 گھنٹے پہلے ہے، جبکہ ایف آئی آر میں ڈیلے اتنا زیادہ ہے۔ اب یہ صرف اگر آنریبل کورٹ اس ایم ایل سی کو ملاحظہ فرمائیں گے تو ایک ایسی انجری جو وہاں پہ کسی کو بھی 4 بندوں میں سے کسی کو ایٹریبیوٹیڈ ہی نہیں کہ کسی نے اس کو ایسا ہٹ کیا ہو جو وہاں پہ ہو۔ اب دوسرا وہ کہتے ہیں بروز سین بلو رائٹ آئی، اچھا کیا انجری نمبر 3 ہے چیسٹ پین، انجری نمبر 4 ہے کیئر آف پین ان لیفٹ نی جوائنٹ۔ یہ تینوں انجریز، یہ جو چاروں انجریز ہیں، ان چاروں انجریز میں کمپلینٹ میں کوئی انجری اس کی موجود نہیں ہے جو اس میں کہا۔ اسی طرح جو نقشہ مضروبی بنایا گیا پولیس کی طرف سے، نقشہ مضروبی میں بھی ایک انجری کا حوالہ دیا گیا، وہ انجری دی گئی جو اس کی فنگر میں پین ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ میلافائڈی آن دی پارٹ آف پولیس کنائمنس اور جو ان کا گٹھ جوڑ ہے وہ اسی ایک سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جب تک یہ ہاسپٹل نہیں گیا اس وقت تک اس انجری کوئی نہیں تھی، وہاں پہ گیا تو انہوں نے فنگر انجر کی اور اس کے بعد وہ نقشہ مضروبی بنا، کمپلین میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بہت اس میں امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے ایم ایل سی، اگر آنریبل کورٹ ملاحظہ فرمائیں گے تو ایم ایل سی میں 2 کالمز بڑے امپورٹنٹ ہے۔ وہ کالم نمبر 1 ہے پاسبلٹی آف فیبریکیشن اف اینی، یس،
اس میں کالم میں یس لکھا گیا. اس کے بعد فائنل اوپینین جو کیپٹن انڈر آبزرویشن رکھا گیا. اس کے بعد انجریز آئیں. اس میں آیا کہ انجری نمبر 1 جرا غیر جائفہ ہاشمہ however possibility of self infliction cannot be ruled out. یعنی کہ یہاں سے ہی سارا کیس میرا پروو ہو جاتا ہے. میری میلافائڈی آن دی پارٹ آف کمپلینٹ اور آن دی پارٹ آف پولیس یہاں سے ہی ثابت ہو جاتی ہے. اس کے بعد میں یہاں تک تو میں نے اس کیس کے فیکٹ بتانے کی آنریبل کورٹ کو کوشش کی. اب میں آنریبل کورٹ کو اس کے 9 گراؤنڈز پہ اسسٹ کرنے کی کوشش کروں گا. 9 گراؤنڈز بیسیکلی 491 98 کی حد تک تو 2 ہی میلافائڈی آن دی پارٹ آف کمپلینٹ اور میلافائڈی آن دی پارٹ آف پولیس بتانے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے 7 گراؤنڈز ہیں وہی میلافائڈی ثابت کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ موٹیو ڈبل ایج ویپن ہے. موٹیو انہوں نے کیا لیا کہ ان چاروں سے میرا ایف آئی آر کی ورڈنگ یہی ہے کہ ان چاروں سے میرا زمین کا تنازع ہے. اب یہی یہاں سے ایک بات پروو ہو جاتی ہے کہ اس کا موٹیو یہ تھا کہ پریویس اینیمیٹی ایڈمیٹڈ ہے ہماری طرف سے. ایف آئی آرز ہیں, میں ایف آئی آرز کی کاپی میں نے پروسیکیوشن کو بھی دی ہوئی ہیں. ایف آئی آرز دونوں کے حوالے سے اگر آنریبل کورٹ ملاحظہ فرمائے گی تو مقدمہ نمبر 93 ہے مورخہ 23/3/2022 بجرم 324 تھانہ ایبٹ آباد. دوسرا مقدمہ ہے مقدمہ نمبر 276 بجرم 337 F5 مورخہ 22/9/2020 تھانہ ایبٹ آباد. یہ ہماری آپس میں جو وہ یہ بتا رہے ہیں وجہ اناد ہے, اس وجہ سے ہماری 2 آلریڈی ایف آئی آر ایبٹ آباد میں موجود ہیں, وہاں سے کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ کیا. اس سے پہلے میں نے سب سے پہلے فرسٹ انسٹانس میں پلیا فیلا بائی لی. شیراز کی حد تک, شیراز کیونکہ جاب کرتا ہے, گورنمنٹ سرونٹ ہے, اور شیراز نے اپلیکیشن دی کہ میں موقع پہ موجود نہیں تھا اور میں 6 نومبر 2023 کو اپنے آفس میں موجود تھا. اب اس کے لیے اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کو لیٹر لکھا یہاں سے جو سی پی او صاحب ہیں ان کی طرف سے یہ لیٹر گیا. اس لیٹر کے مطابق انہوں نے جواب میں میری حاضری کی اٹینڈنس شیٹ دے دی. مکمل اٹینڈنس شیٹ ہے جس میں کالم نمبر 18 میں میری حاضری وہاں پہ موجود ہے. میں صبح 7:30 پہ آیا اور 4:35 تک میری حاضری وہاں پہ موجود ہے. اس کے بعد انہوں نے لیٹر انکلوز کیا اور لیٹر بھیجا جو آئی او کو ملا, اور لیٹر کے مطابق انہوں نے لیٹر میں کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق جو آفس ریکارڈ کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, حاضری رجسٹر کے مطابق, دونوں کے مطابق صبح 7:30 سے لے کے شام 4:30 بجے تک یہ جو پٹیشنر شیراز ہے وہ اپنے ادارے میں موجود رہا ہے. اب میلافائڈی آن دی پارٹ آف پولیس اسی سے کلیئر ہے کہ اگر آنریبل کورٹ ریکارڈ ملاحظہ فرمائیں گی کہ ایک بندہ موقع پہ موجود پایا ہی نہیں گیا تو اس کے ڈپارٹمنٹ سے تھرو پراپر چینل لیٹر ریسیو ہو گیا, اس کے باوجود انہوں نے ابھی تک اسے انوسینٹ نہیں ڈکلیئر کیا. اب ہوتا یہ ہے یہاں پہ پولیس کو راضی کرنے کا الگ سے فارمولہ ہے, بدقسمتی سے یہاں پہ جس سے وہ راضی ہوتی ہیں اس کی فیور میں لکھتی ہیں, جس سے راضی نہیں ہوتی وہ انہیں نظر ہی کوئی نہیں آتا. اب یعنی یہ سارے ثبوت دینے کے باوجود بھی انہوں نے ہمیں وہاں سے بے گناہ نہیں کیا. تو اس سے موٹیوز 2019 SCMR 652 ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈبل ایج ویپن ہے, دونوں سائڈز کو کاٹتا ہے. تو اس میں یہاں سے موٹیو سے ہی پروو ہو جاتا ہے کہ پریویس اینیمیٹی اور مجھے میلافائڈلی اس میں شامل کیا گیا ہے. پاسبلٹی آف فیبریکیشن کے حوالے سے میں نے ایم ایل آر سے آنریبل کورٹ کو واضح کرنے کی کوشش کی جو ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ میں ہی آتا ہے وہ سامنے موجود ہے, اور سب سے پہلا پروف وہی ہوتا ہے. 2021 SCMR 387 ہے, 2020 PCRLJ 1571 ہے, اور 2023 PCRLJ 222 میں پاسبلٹی آف فیبریکیشن کے حوالے سے مکمل طور پہ وہاں پہ ڈیفائن کیا گیا کہ اس میں ہوگا تو یہ کیسے اس کو ٹریٹ کیا جائے گا, کیسے لیا جائے گا. نٹ شیل اس کا یہی ہے کہ جہاں پہ ایسا ہو تو وہ پرائما فیشی میلافائڈی آن دی پارٹ آف پولیس اینڈ کمپلینٹ واضح ہو جاتی ہے. اگر یہ چیزیں موجود تھیں تو ان چیزوں کو دیکھتے ہی ہمیں انوسینٹ ڈکلیئر کر دینا چاہیے تھا ان کی طرف سے. ان ایکسپلینڈ ڈیلے کو 2021 SCMR 2086 میں 4 گھنٹے کی تاخیر تھی, 302 تھا, مرڈر کیس تھا, اور 4 گھنٹے کی تاخیر کے باوجود انہوں نے اس کیس میں میلافائڈی ڈکلیئر کر کے ان کی بیلز بھی لے لیں اور لیٹر آن بعد میں وہ ٹرائل میں بری بھی ہو گئے. اب اس میں سیلف انفلکٹڈ انجری کا بڑا اہم رول ہے کہ سیلف انفلکٹڈ انجری کو MLC میں ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ سیلف انفلکٹڈ انجری ہے. ایک بہت امپورٹنٹ اس میں فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ سنگل ڈینٹ بھی کرمنل کیس میں پروسیکیوشن کے کیس کو اڑانے کے لیے کافی ہوتا ہے. میں نے تو یہاں پہ 8 کے قریب
ڈینٹس ڈالے ہیں، ڈینٹس بھی نہیں، وہ کلیئر ہے جو پرائما فیشی ریکارڈ سے ہی واضح ہے. وہ ڈیپر اسیسمنٹ تو جب ہوگی اس وقت تو پتہ نہیں اس میں اور کتنی چیزیں نکلیں گی. تو اس میں آن اپریل 2022 SCMR 624 میں 2018 PCRL-J 763 میں بتایا کہ جہاں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہو تو وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ وہ بیل سٹیج پہ بھی دیکھا جائے گا، اور بیل سٹیج پہ بھی اگر کوئی سنگل ڈینٹ کریٹ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ملزم کو ہی دینا چاہیے. اس میں آفٹر اریسٹ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، اس کی بیسک ججمنٹ 1986 SCMR 1380 ہے، 2021 SCMR 130 ہے، اور 2023 PCRL-J 517 ہے، جس میں کہا کہ جہاں پہ آفٹر اریسٹ ہونے کے چانسز ہوں وہاں پہ جو پری اریسٹ ہے وہ بھی کنفرم کر دی جائے، وہ بھی دے دی جائے، کیونکہ جو رول ہے وہ بیل ہے، ناٹ جیل نہیں ہے. اسی میں میری ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ میلافائڈی آن دی پارٹ آف کمپلیننٹ، میلافائڈی آن دی پارٹ آف پولیس واضح طور پہ یہاں سے پروف ہو چکی ہے. یہاں پہ ہمبل سبمیشن میری یہ ہے کہ یہاں پہ میرا کیس میں نے 8-9 گراؤنڈس بتائے، ان کے مطابق میڈ آؤٹ ہوتا ہے. تو ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ میری پری ریسٹ کنفرم کی جائے اور مجھے وہ مزید جو یہ پروسیس ہے اس سے بچایا جو میری اس وجہ سے میری پری ریسٹ بیل کنفرم کی جائے. تھینک یو ویری مچ.